بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شاکر عباسی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عالیہ حمزہ ملک صاحبہ۔ اور عالیہ حمزہ ملک صاحبہ جب پی ٹی آئی کے دور حکومت تھا کافی ایکٹیو نظر آ رہی تھی اور پارلیمانی سیکرٹری بھی تھیں کانگریس کی، اور آج کل بھی ٹاک شوز پہ کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں۔ ان سے جانیں گے کل لانگ مارچ ہے، دوسری طرف حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن جاری ہے، تو آگے کا عمل کیا ہوگا کہ اگر قیادت ہی اندر چلی جائے تو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، تو تحریک انصاف کی دوسری اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میڈم۔ ایک طرف آپ نے لانگ مارچ کا جو ہے اس کا اعلان کر رکھا ہے، کل لانگ مارچ کا آغاز بھی ہو جائے گا، لیکن دوسری طرف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، تو آگے کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اگر لیڈرشپ ہی اس کو قید کر دیا گیا یا ان کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں، ہمیں پہلی چیز یہ کہ یہ گرفتار نہیں ہونا۔ تو ہم تو گرفتاری سے ہی، ہمیں یہ پتا تھا کل رات کو یہ ہمارے گھروں پر کریک ڈاؤن کریں گے لاہور میں، اور یہ بالکل اندازہ تھا ہمیں، اسی لیے انہیں کوئی بھی پی ٹی آئی کا لیڈر رات کو اپنے گھروں میں نہیں ملا۔ جس طرح سے رات کو انہوں نے چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، جس طرح سے انہوں نے ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو ہراساں کیا، یہ فاشسٹ حکومت ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈکٹیٹر کی پیداوار تھے، تو یہ ڈکٹیٹرشپ کی یاد انہوں نے تازہ کر دی ہے۔ لیکن ہم ان کے لیے جو کہنا چاہتے ہیں نا، وہ مائک توڑتے تھے نا، وہ ان کے آ کے بھکاری وزیر اعظم مائک توڑ توڑ کے جو بولتے تھے، تو آج میں ان کو دوبارہ یاد کرانا چاہتی ہوں، میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندان کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ تو آپ کو یہ بتا رہی ہوں، عوام نے پہنچنا ہے، ہم نے پہنچنا ہے، ہماری خواتین، ہمارے لوگ، ہمارے جوان آلریڈی اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، جتنے مرضی کنٹینر لگائیں، جتنے مرضی راستے بند کریں، یہی ہم ان سے کہتے ہیں۔ اب ہم ان سے دو قدم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، ریسٹ ہاؤسز میں بھی جو ہیں وہ سرچ آپریشن جاری ہو گیا، دوسری طرف موٹر ویز اور کافی جگہوں سے جو انٹرچینج ہے وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں، تو ابھی کیا ہے؟ مطلب آگے یہ سب جب چیزیں بند ہو جائیں گی تو کارکنوں کو آپ نے کیا نیکسٹ کوئی اسٹریٹجی بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے فلاں جگہ سے آنا ہے یا فلاں جگہ سے یہاں تک اسلام آباد تک پہنچنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 3 بجے کل سری نگر روڈ پر سب نے پہنچنا ہے، سارے کارکنوں نے، اور میرا یہ خیال ہے جو جہاں جہاں نہیں ہوگا نا، اور کسی قسم کی بھی یہ ہوئی تو پھر وہی جگہ بند ہو جائے گی، پھر یہی ہوگا کہ کارکن وہیں دھرنا دے دیں گے، یہ جتنی جگہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے وہیں پر ہم دھرنے دے کر بیٹھ جائیں گے، تو یہ کہاں کہاں سے دھرنے اٹھائیں گے؟ یہ انہوں نے ظلم و ستم، اور یہ انہوں نے کبھی آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلانے کی کوشش کریں، یا آرٹیکل 144 یہ لگانے کی کوشش کریں، مطلب یہ تو یہ جمہوریت ہے، یہ ان کی جمہوریت کا ہے کہ مولانا کا جلسہ آیا، ہم نے اس کو آنے دیا، یہ وہ جو کام پہ ٹانگنے والا لانگ مارچ آیا پورے پاکستان سے ہو کر گزرا، کہیں پر کوئی رکاوٹ کھڑی ہوئی؟ مریم بی بی ہر دوسرے دن تو وہ جلسے کر رہی تھی، ہر دوسرے دن تو وہ لانگ مارچ کے وہ کر رہے تھے، کبھی کسی نے روکنے کی کوشش کی؟ کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے تھے آئینی حق ہے، جمہوری حق ہے۔ اب آپ پورے عوام سے، اس کا مطلب ہے انہیں نظر آ رہے کہ عوام نے نکلنا تھا، انہیں نظر آ رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا تھا، اس لیے یہ جو حکومت اس وقت بیٹھی ہے نا، یہ قبضہ کر کے بیٹھی، یہ مقبوضہ حکومت ہے، اور عوام نے اسی سے قبضہ اچھا، مجھے چھڑوانا یہ ہے۔ بتائیں، سری نگر ہائی وے پہ اگر آپ کو الاٹ کیا جاتا ہے کہ قیام کا جو ہے وہاں پر پڑاؤ کریں، تو وہاں پر آپ بات مان لیں گے انتظامیہ کی؟ کیونکہ پچھلی دفعہ آپ کا جو دھرنا تھا 2014 میں، وہ تو یہاں پر ڈی چوک پہ تھا، تو آگے کیا آپ کیا جو آپ کی قیادت ہے اس میں یہ بات جاری ہے، اس کے درمیان یہ کوئی تبادلہ خیال ہوا کہ ہم نے سری نگر ہائی وے بیٹھنا ہے یا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آنا ہے؟ شاکر، میں آپ کو بتا دوں، پلان اے، پلان بی، پلان سی، سارا کچھ تیار ہے۔ یہ جس طرح جو حرکت کریں گے اسی طرح سے اس کے ریورس میں ہم لوگ پلان کریں گے، اور میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، آپ کو اگر 9 اپریل کی یاد ہو، بڑی جو خوشیاں منائی گئی تھیں، بڑی دھمالیں یہاں پر ڈالی گئی تھیں حکومت میں آنے کے بعد، آج 35 دنوں کے بعد سب نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے خون کے آنسو یہ خود تو رو ہی رہے ہیں لیکن عوام کو بھی رلا رہے ہیں۔ تو وہی میں کہوں گی، ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک پلان ان چوروں لٹیروں نے بنایا تھا، اور ایک پلان اللہ تعالیٰ کی ذات بناتی ہے، اور ہمیں یہ یقین ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ عام پاکستانی نکلے گا، اور ہم خود تو موجود ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم کھلے عام بیٹھے ہوئے ہیں، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، نہ ان سے ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں۔ گرفتاریاں نہیں دینی تھی، ہم نے پہلے کہا تھا، اس لیے ہم آ کر بیٹھ گئے۔ اچھا، لاہور میں آپ کیونکہ خود آپ سے لاہور سے ہیں، وہاں پر ایک پولیس والے کا جو ہے ان کی وہ شہادت ہوئی ہے، تو وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو یو سی کے کوئی عہدیدار ہیں انہوں نے ان کو پر گولیاں چلائیں، جس کی بعد ان کی موت ہوئی ہے، تو اس پر کیا آپ کہیں گی؟ وہ واقعہ کیا ہے؟ مطلب اتنی انٹرسٹنگ سی بات ہے، حکومت یہ کیوں نہیں بتا رہی کہ وہ ایک میجر بھی تھے؟
वो एक आर्मी पर्सन थे। हुकूमत ये क्यों नहीं बता रही कि किसी भी जो ट्रेंड बंदे के घर में चोर डाकू लुटेरे जब अंदर आएंगे तो उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप सादा कपड़ों के अंदर किसी के घर में भी चले जाएं तो पहला रिएक्शन तो ये होगा ना कि चोर घुस आए हैं, डाकू घुस आए हैं। जिस तरह से ये मुल्क पर घुस कर आए ना, इसी तरह ये हमारे घरों पर भी इसी तरह सादा कपड़ों में पुलिस को भेजकर उनको हरासा करने की कोशिश करें। तो एक डाकू को गोली ही मारी जाती है ना, उसको क्या करते वो डाका डालने देते, उनको हरासा करने देते अपने अहल खाना को। ये रिएक्शन हुआ है। ये साफ बात नहीं बताते, ये फाशिस्ट लोग हैं। बार बार मैं कह रही हूँ, सबसे बड़ा फितना जो बैठी है ना मरियम नवाज, उसके बाद वहाँ पर जो उसका कज़न हमजा शहबाज, क्यों इन्होंने अभी तक उसको गैर आइनी वज़ीर आला को वहाँ पर मुसल्लत किया है? ये इसी क्रैकडाउन के लिए जो सब। पुलिस वाले का जो कत्ल है उसकी मजम्मत नहीं कर रही हैं आप? देखिए, पुलिस वाले का कत्ल तो मैं तो सिर्फ कह रही हूँ, किसी का भी कत्ल होगा हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन अगर ये हम पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को भी ये बताना चाह रहे हैं कि वजीर आला गैर आइनी है, गैर कानूनी है, उसका ये जो भी हुक्म मानेंगे वो भी गैर आइनी, गैर कानूनी है, और उनको मैं इंतबा करना चाहती हूँ, सर्च वारंट्स के साथ आए, घरों में घुसे। इस तरह सादा कपड़ों में डाकू घुसा करते हैं घरों के अंदर, और अगर उसके जवाब में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तो उन लोगों पर खुद होएगी। देखिए, मेरे घर के ऊपर कोई भी आएगा, मेरा पहला रिएक्शन क्या होगा? आपके घर पे कोई भी आएगा, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? तो इनको हम बता रहे हैं, आइन का भी एक तरीका है। सर्च वारंट्स लेकर आए, आकर कहें कि जी हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, अरेस्ट वारंट्स लेकर आए। यहाँ पर कोर्ट्स ये कह रही हैं कि जी वहाँ पर अभी फैसले होने लगे, और यहाँ पर ये पहले से इन्होंने ये गुंडागर्दी और दहशतगर्दी शुरू कर दी। ये मुल्क को खुद इंतशार की तरफ लेकर जा रहे हैं। अच्छा, लास्ट सवाल है कि ज़ाहिर सी बात आप धरना देने जा रहे हैं तो उसकी मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल काम होती है। तो अगर हुकूमत कह रही है कि आपके मुतालबात नहीं माने क्योंकि हम किसी की भी प्रेशर में आके इंतखाबात का ऐलान नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होंगी? क्योंकि धरने के इंतजामात करने के लिए ज़ाहिर सी बात है उसके लिए एक मैनेजमेंट बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उस हवाले से भी स्ट्रेटजी मुरतब कर लिया आपने? शाकिर, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, 3.5 साल, पौने 4 साल ये हुकूमत हमें क्या, ये जो अब हुकूमत में है, हमें क्या कहते रहे? अवाम के पास जाओ, इलेक्शन में जाओ। अब आपने इनका हश्र देखा है? अब ये क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? अब ये क्यों अवाम से भाग रहे हैं? ये क्यों अवाम के मैंडेट से भाग रहे हैं? पहले तो जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है, जमूर में जाने का। हमारा कौन सा ऐसा अनफेयर मुतालबा है इस वक्त? कोई अनफेयर मुतालबा हो जिस पर ये क्रैक डाउन कर रहे हो? उसके बाद आइनी जमहूरी हक है धरना देने का। देखें, हमारा जो है ना डिफरेंट है, हमारे साथ जो लोग भी आते हैं दे आर रियली डिफरेंट। ये ऐसा नहीं है कि कोई कीमे वाले नान पे आएगा, कोई बिरयानी के ऊपर आएगा। यहाँ पर लोग आते हैं, अपने उस पर आते हैं। इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर इंतज़ाम भी हम करेंगे, रखने का भी इंतज़ाम होगा, खाने पीने का भी इंतज़ाम होगा। लेकिन सबसे बढ़ के ये वो वाला क्राउड नहीं है जिसे घेर घार के लाना पड़े। ये वो वाला क्राउड नहीं है, ये वो वाला डेडिकेटेड क्राउड है जो ना किसी भी पीटीआई के लिए नहीं निकला, ये सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान के लिए निकल रहा है। थैंक यू वेरी मच। जी, जैसा कि मैडम के आपने जज्बात सुने और कितनी पुरजोश दिखाई दे रही हैं, दूसरी तरफ इनका ये मौक़िफ़ है कि जिनका क्राउड है उसको किसी कीमे नान की या बिरयानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ख़ुद मोटिवेटेड जो है वो क्राउड है वो ख़ुद आएगा। और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को एक टफ़ टाइम देने जा रहे हैं और हमारे पास जितनी भी प्लान है बी बी सी वो रेडी हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम जो है जैसे ही हुकूमत कुछ एक्शन लेती तो उसका रिएक्शन भी देखेगी। जी।